تو اخلاق، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اخلاق یعنی غیر دوستی، دوسروں کے بارے میں جینا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہید میری لمبی نہ ہو۔ یہ جو مولا کی عظمت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ اور جب اخلاقیات اس کمال پر پہنچ جائیں کہ کوئی کسی کی خاطر مرنے کو تیار ہو جائے تو پھر اللہ نفس خرید لیتا ہے اور اپنی مرضیاں بیچ دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اخلاقی مسئلہ ہے اور اخلاقیات اس کمال پر پہنچ جائیں گے۔ تعریف کر دوں نا اخلاق کی، پہلے بات پوری کر دوں۔ تو اخلاق کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ غیر دوستی، دوسرے کی خاطر جینا۔ بات بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی حسین بات ہے کہ دوسرے کی خاطر جینا، اس کے لیے بڑا کارنامہ، بڑی دقت، بڑی محنت، بڑی ریاضت چاہیے۔ خود غرضی کا زمانہ، انانیت کا زمانہ، خود پسندی کا زمانہ، خود پرستی کا زمانہ، توجہ ہے۔ ایسے زمانے میں اگر یہ کہا جائے کہ اخلاق یعنی دوسروں کے لیے جینا، اخلاق یعنی غیر دوستی، تو بڑا کارنامہ ہے ایسے آدمی کا کہ دوسرے کی خاطر جیے۔ یہاں تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو چلنے کا موقع اور محل نہیں دیتا کہ نہیں پہلے میں گزروں گا چاہے کوئی مر جائے۔ ایمبولینس اگر گزر رہی ہوتی ہے تو ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایمبولینس کی آواز سن کے سب گاڑیاں اپنی سائڈ لگا دیں، انہیں آگے جانے دیں۔ ہمارے کہتے ہیں خالی جا رہا ہے، ہمارے کہتے ہیں یہ خالی جا رہا ہے، یہ اس میں کوئی زخمی یا کوئی مریض تھوڑی ہے۔ ارے بھائی وہ کسی کو لینے جا رہا ہوگا، وہ ہسپتال پہنچ رہا ہوگا کہ جہاں مریض بہت سے انتظار میں اس کے۔ اور یہ میرا کیا مطلب ہے کہ خالی جا رہا ہے یا بھرا ہوا جا رہا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ایمبولینس کو رستہ دو۔ اب وہ اپنے اللہ کو جواب دے گا کہ ہمیں رستہ کیوں مانگ رہا تھا، میں اپنے فریضے کو ادا کروں نا۔ یہ روڈ سینس کی باتیں، یہ اخلاقی سماجی اخلاقیات، یہ کلاس ابھی اتنی چھوٹی ہے میرے ماحول کی کہ یہ چھوٹی کلاس کی بات کرنا پڑ جاتی ہے بعض اوقات، جبکہ بہت سامنے کسی بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا کہ دوسرے کی خاطر جینا یہ در حقیقت ایک اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ یہ کافی نہیں ہے تعریف میں، اس لیے کہ دوسرے کی خاطر جینا کون سا کارنامہ ہے؟ بعض لوگوں کی تو فطرت میں شامل ہے، اور جملہ بہتر کروں بعض رشتوں کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ دوسروں کی خاطر جیتے ہیں۔ جیسے ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ جس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ بچے کی خاطر جیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے اچھا اخلاق ماں کا ہے پھر۔ جبکہ بچے کے باب میں سب سے برا اخلاق ماں کا ہوتا ہے۔ یہ اپنے بچے کے عیب سننے کو تیار نہیں ہوتی، اس سے برا کوئی عیب ہوگا؟ اس سے برا کوئی اخلاق ہوگا؟ یہ اپنے بچے کی خامیوں کو نہیں دیکھتی، صرف خوبیوں کو دیکھتی ہے، اس سے برا کوئی اخلاق ہوگا؟ توجہ ہے بھائی، برائیوں کو نہ دیکھنا، عیبوں کو نہ سننا، صرف خوبیاں دیکھنا، برائیاں نہ دیکھنا، یہ ایک زاویے سے بہت اچھی بات ہے، ایک زاویے سے بہت بری بات ہے۔ اور ماں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی خاطر جیتی ہے۔ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر، اب میں یہ بھی نہیں ہو کہ کوئی یہ محسوس کرے کہ صاحب یہ کہیں سے ہو کر آ گئے تو وہاں کی مثالیں دے رہے ہیں جی۔ جس بعض ممالک کے اندر ماں باپ کو یقین ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں لات مارے گا، یقین ہوتا ہے 99% سے زیادہ وہاں یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوا قانون نے اسے اجازتیں دی، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو۔ معلوم اچھا پھر وہ آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے عمریں بھی بڑی لمبی ہیں، یہ جلدی بھی نہیں جائیں گے، یہ 120 سال سے کم تو جانے والے نہیں ہیں۔ اور بچوں نے 70 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں جا کر جمع کرا دیا اولڈ ہاؤس میں۔ اب وہاں ان سے پوچھنے بھی نہیں جا رہے، بلکہ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ ابا کے مرنے سے پہلے ابا بک گئے،
اور جب جنازہ ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو وہ ادارہ لینے آ گیا جنہیں بچوں نے بیچ دیا تھا پہلے ہی. اب وہ ادارہ لے گیا، آنکھ کوئی اور لے گا، گردے کوئی اور لے گا، کان کوئی اور لے گا، زبان کوئی اور لے گا، دل کوئی اور لے گا. ابا مرنے سے پہلے بک گئے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. بڑی بڑے صحیح وقت پہ ابن ملجم پہ لعنت تھی. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد والے. اب وہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں ہی کم سے کم مرزا صاحب کا ساتھ دوں. ایک صلوات اور پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے اونچی صلوات عطیہ کریں. تو غیر دوستی توجہ ہے نہیں، دو چار نہیں، بسم اللہ کا ہے. غیر دوستی اخلاق ہے تو پھر ماں سے بہتر تو کسی کا اور کا اخلاق نہیں ہوگا. ماں بچے کی خاطر جی رہی ہے، بچے کا ایسے ماحول میں بھی جہاں معلوم ہے کہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے ماں باپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا، جی بوڑھے ماں باپ کو ایسی جگہ جا کے جمع کرا دے گا، تو وہاں پر بھی سب سے زیادہ توجہ اگر ماں باپ کی ہے تو وہ بچے پر ہے. ماں اس بچے کی خاطر جیتی رہتی ہے، ماں اس بچے کی خاطر مرتی رہتی ہے، تو بس دوسرے کی خاطر جینا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ اچھا اخلاق ماں کا ہے. نہیں عزیزان گرامی، اور پھر بالا تر بات کروں، یہ دوسرے کی خاطر جینا تو حیوان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یہ صرف انسان کی ماں تو نہیں ہے، یہ حیوان کی ماں بھی یہی کر رہی ہے، دوسرے کی خاطر جی رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ دوسرے کی خاطر جینا اخلاق ہے. مرغی آپ نے دیکھی ہے نا، یہ دو برائیاں رکھتی ہے، بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے. اسے اگر ایک گوشت کا ٹکڑا مل جائے تو کونے میں جا کے کھاتی ہے. مرغیاں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں، کسی کو کھلاتی نہیں ہے، یہ خود کھانا چاہتی ہے. کنجوس ہے نا، خود کھائے گی، دوسرے کو نہیں کھلائے گی. یہ بزدل بھی ہے، آپ اشارہ کریں تو ڈرتی ہے، بھاگ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے، سخی بھی ہو جاتی ہے. اب دانا ملے گا تو بجا بجا کے پہلے دوسروں کو کھلائے گی، پھر جب بچے کھا لیں گے تب کھائے گی. یہ بلی سے لڑ جاتی ہے، یہ چیل سے لڑ جاتی ہے ان بچوں کی خاطر. یہ انسانوں سے، مردوں سے، آدمیوں سے